کون ہے صلاح الدین؟ یہ آسمان سے اترا ہوا نہیں تھا، یہ زمین سے نکلا ہوا نہیں تھا، ماں باپ کی صالح نیت کی وجہ سے صلاح الدین پیدا ہوتا۔ ماں باپ کی جب تربیت ہو، ان کی نیت صالح ہو تو آج بچے صالح پیدا ہوں۔ لوگ آج ظاہر سی بات ہے، ایک صاحب ہے وہ سوال کر رہے تھے، وہ بیان کر رہے تھے، اس بیان میں ایک خاتون نے آ کر کے کہا مولانا آپ کربلا کے واقعات بہت سناتے ہیں، کربلا کے واقعات بہت سناتے ہیں، حسین اعظم کے تذکرے، ان کے صبر، ان کے استقامت، ان کے جذبے شہادت سب بہت سناتے، لیکن پھر کوئی حسین کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ مولانا نے اچھا جواب دیا۔ وہ خاتون سوال کر رہی تھی، کہا حسین ضرور پیدا ہوگا، پہلے فاطمہ تو آئے کوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فاطمہ ہوگی تو حسین بھی آئے گا۔ گھروں کے حالات جب درست ہو جاتے ہیں تو میرے عزیزوں ان خاندانوں میں نیک و صالح اولاد ہوتی ہے۔ درخت بن جانے کے بعد ہم تربیت کی سوچ رہے ہیں، بگڑے ہوئے معاشرے کو سدھارنے کے لیے۔ اب تو یہاں پر کچرا نکالنے کے لیے ہاتھ نہیں، بڑے بڑے بلڈوزر لگانے پڑتے، تب جا کر کے کچرے نکلیں گے۔ لیکن جو نوجوان ہیں میں ان سے گزارش کروں گا، نیت کر لو صالح نیت، اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا مجھے تحسین فرج عطا فرما، میری شرمگاہ کی حفاظت عطا فرما، مجھے وہ نیک خاتون دے جو مجھے دنیا سے ہٹا کر جنت کی طرف لے جائے، مجھے دنیا کی محبت سے نکال کر اللہ اس کے رسول کی محبت ڈالے۔ تمہاری نیتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز تمہیں عطا کرے۔ پہلے سے اگر یہ سوچتا ہے جوان ایسی دلہن ملے جو چار لوگوں میں کھڑا کروں تو لوگ اسے دیکھتے رہے، بے حیا آدمی، دیوس آدمی جو اپنی عورت کا مظاہرہ کرانا چاہتا ہے، شادی اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ چار لوگوں میں اس کی خوبصورتی دکھائے، اس شخص کے بارے میں میرے آقا فرماتے وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے، 3 بار فرمایا۔ پوچھا کون؟ حضور فرماتے ہیں جو اپنی جس کی عورت اس کے شوہر کے بغیر بے پردہ باہر نکلتی، یا جو مرد اپنی عورت کو آزاد گھماتا ہے، اس کے بارے میں کہا گیا وہ دیوس ہے، جہنمی۔ تمہاری نیتیں صالح ہو، تمہاری نیتیں پاکیزہ ہو تو اولاد بھی آئے۔ اور معاشرے میں اصلاح کے لیے ہمیں ماسٹر پلاننگ کی ضرورت ہے۔ یہی میں کہنا چاہتا ہوں، آج بیج بو، فصل تمہاری نسل نکالے گی اور اچھی عمدہ فصل دیکھے گی۔ اور اس معاشرے کے بگڑے ہوئے حالات کو میرے عزیزوں مل کر کے صحیح کیا جا سکتا ہے۔ نشہ کے متعلق مجھے بڑی عجیب کوفت محسوس ہوتی ہے۔ کیوں؟ تم کس نشے میں آج ڈوبے ہوئے؟ کون سا ہے یہ نشہ؟ یہ شراب، دھتورا، یہ سارے ڈرگز، اس چیز کے لیے امت مسلمہ بنائی گئی۔ قرآن میں تو اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو انسانوں میں نکالے گئے ہو۔ انسانوں میں اللہ نے تم کو سب سے بہترین امت بنایا۔ بہترین امت کے یہ کام کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ بڑے بڑے ڈرگ ڈیلر، خریدنے والے بھی، بیچنے والے بھی، کرنے والے بھی، دیدہ و دانستہ دنیا نے تمہیں اس کام پر لگایا ہے جان بوجھ کر کے، کیونکہ مجھے پتا ہے میں وہ ساری منزلیں طے کر کے آیا ہوں، ساری چیزیں دیکھ کر کے آیا ہوں، کہاں سے یہ لیک ہوتا ہے، کہاں سے یہ ساری چیزیں آتی ہیں، کون کون لوگ سپورٹ کرتے ہیں، کون کون لوگ کھڑا کرتے ہیں، پیسے کون دیتا ہے، مال کون دیتا ہے، بچاتا کون ہے، یہ سب پتا ہے۔ یہاں کھل کر کے میں اس چیز پر نہیں اظہار کرنا چاہتا۔ جیلوں کے اندر میں نے دیکھا ہے پوری کی پوری جماعت، یہ سارے کے سارے جو راکٹ چلتے ہیں اندر سے بھی چلتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے ایک چھوٹی سی پن نہیں آ سکتی تھی وہاں پر، لیکن نشہ آ جاتا ہے۔ کون لاتا ہے، کیسے آتا ہے، اب اس کی تو ہر ایک کو اندازہ ہونا چاہیے۔ جب شہر کا منصف ہی چور ہو، جب حاکم ہی غدار ہو، تو پھر یہ ہم امید نہیں کر سکتے کہ وہاں پر اچھی فصل نکلے۔ شیخ سعدی نے صحیح کہا، زمین پر ادرک بو کر کے گنا آنے کی امید مت رکھنا۔ یہ سب حالات ہمارے دیکھے ہوئے، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں اٹھو وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ اور اس کا بھی علاج، قاری صاحب آپ کہہ رہے تھے نشہ کے متعلق، میں پھر آج اظہار کرتا ہوں،
ڈر کے متعلق ڈر کر کے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈائیورٹ کر دیں گے میرے ٹاپک سے، میں ڈرنے والا نہیں ہوں۔ اگر ڈر کے مارے کہتے ہو کہ ڈائیورٹ کر کے دوسرے ٹاپک پر بات کریں، نہیں، ہمارا ایک ہی عنوان ہے، حضور پاک کی محبت۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان نشہ اللہ۔ بھی ختم ہوگا، ڈرگس بھی ختم ہوگا، علاج ہماری تقریروں سے نہیں، علاج عشق مصطفیٰ سے ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبت مصطفیٰ سے ہے۔ ان کے ہاتھوں سے بوتلیں اور تاش کے پتے نکالو تو پھر بھی تو طلب ہوگی، کیونکہ جو ایڈکٹ ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی چیز کا طالب ہوتا ہے، کسی نہ کسی چیز کی طرف اس کا لگاؤ اور جھکاؤ ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کیا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب تشریف لائے، نشہ نہیں